اچھا آج جو نئے مہمان آئے تھوڑا تعارف ہو جائے. میرے ساتھ سید تشریف فرما ہے. مائک دیجیے گا, خود آپ کو تعارف کرائیں. بس ٹرانسفر کر. شاہ صاحب تک آئے گا مائک, آگے کر. نور مہدی کے آگے کر. چل جی. وعلیکم السلام مولا علی مدد. اب آئے. میں سرکار سید تصدق حسین نقوی ٹاری سے بابا جی سے ملنے کا بڑا زیادہ اشتیاق تھا, تو ان سے ملنے کے لیے آئے. باقی آپ بھائیوں کا دیدار ہو گیا, اور ہم سب کو مولا کی ناصرین میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل کرے. ماشاء اللہ. دعا ہے کہ جلد از جلد مولا پاک کا جو ہے. آمین. سید صاحب پتہ چلے آپ مجھے دعوت دینے آئے ہیں. ہاں جی, دعوت کا بہانہ تھا سرکار, وہ عید میلاد النبی کے لیے نا, تو مصطفیٰ کو کہا تھا, تو اس نے کہا آج ہی پروگرام ہے. میری حالانکہ کمر میں 6-7 دن سے تکلیف تھی, تو اس نے کہا بابا جی کہتے ہیں کہ آج ادھر آ جائیں, زمان ہو اسی بہانے ملاقات بھی ہو جائے. اچھا ماشاء اللہ, آپ بڑی بڑی مجالس کرواتے ہیں, آپ کے پاس بڑے بڑے پڑھنے والے آتے ہیں, آپ مجھے ہی کیوں پڑھانا چاہ رہے ہیں؟ سرکار میں نے آپ سے جب سے ملاقات ہوئی ہے تو بڑی خواہش تھی, تو جب ادھر بھائی کے پاس آپ پڑھے تھے نواں پنڈ میں, تو اہل سنت کا مجمع تھا. ہمارا گاؤں بھی اکثریت اہل سنت کی ہے. پہلا گھر ہمارا اہل تشیع کا تھا, ادھر میرے والد صاحب شروع سٹارٹ میں, بڑی شروع میں بڑی لڑائیاں جھگڑے بھی ہوئے, لیکن ہم اہل سنت کو ساتھ لے کر چلے. ماشاء اللہ. ہمارے ادھر وہ سبیلے بھی لگاتے ہیں مجلس والے دن, انتظام بھی کرتے ہیں. 13 رجب کا فنکشن ہو, کوئی بھی پروگرام ہو, وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوتے ہیں. تو ہمارا کبھی بھی ایسا, میں پہلے بھی میلاد النبی پر لوگوں کو بلاتے رہے, جو ہمارے مقاصد تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے. اچھا. وہ تقریر میں ایسی کوئی بات کر دیتے تھے کہ جس سے وہ ان کی بھی دل آزاری ہو جاتی. مقصد ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے, یہ نہیں کہ ان کو وہ آئے اور وہ ناراض ہو کے چلے جائیں. اور تب سے میرا ذہن میں آیا کہ میں ضرور بابا جی سے ریکویسٹ کروں گا, جو بھی یہ دن اپنی مصروفیت سے نکال کے ہمیں دیں گے, ہم وہی ڈیٹ رکھ لیں گے. اور چاہے 2 ماہ بعد ہو, مہینے بعد ہو, سرکار جب بھی آپ حکم کریں گے وہی دن ہم مقرر کر لیں گے. آپ اپنے شیڈول کا حساب لگا لیں. میں بسم اللہ کروں, آپ کی خواہش ہے کہ اہل سنت بھی. ہاں سرکار, وہ خالصتاً زیادہ مجمع ہوتا ہی اہل سنت کا. مجلس جو ہوتی ہے وہ اس پہ گرد و نواح کے جو اہل تشیع ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں, لیکن 13 رجب اور عید میلاد النبی وہ جو جیسے فنکشن ہوتے ہیں, جو پروگرام ہم کرواتے ہیں, تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ اہل سنت کو زیادہ سے زیادہ دعوت دی جائے. اچھی بات ہے. چلو سنی تو آپ اپنے ساتھ میں لانا چاہ رہے ہیں, یہ سادات کا وتیرہ بھی ہے, بہت اچھا کر رہے ہیں. شیعوں کا کیا بنے گا جن کو عرصہ دراز سے آپ ذکر سنوا رہے ہیں, وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سرکار آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے, جو ذاکرین ممبر پہ آتے ہیں وہ جب جو دے رہے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے, حاضرین کو بھی پتہ ہے. فیسیں لے رہے ہیں, وہ کاروبار بن چکا ہے, وہ ایک بزنس ایک ہو گیا ہے ان کا. فیسیں لے رہے ہیں. ہمارے راستے میں آپ کی مصطفیٰ تقریر سنا رہا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے آپ کے اگلے سال کا بھی محرم انہوں نے بک کر لیا. دیکھیں پہلے ہمارے جو پچھلا دور تھا جب خالصتاً اس ذکر پاک کے لیے مجالس ہوتی تھی, بانی بھی خلوص سے کرواتے تھے, پڑھنے والے بھی خلوص سے پڑھتے تھے, تو دیکھیں پہلے 20-30 سال پہلے پتہ چلتا تھا اس گاؤں میں پہلے 2 شیعہ تھے, اب 10 ہو گئے, اب 15 ہو گئے. اب آپ کو نیا شیعہ کبھی بھی کہیں بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہی ہے کہ مجالس سے کچھ بھی ڈلیور نہیں ہو رہا. پیسہ بڑا خرچ ہو رہا ہے, پیسہ بے بہا خرچ ہو رہا ہے, لیکن جو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. سید تھوڑا سا عہد ضرور کریں ہمارے ساتھ آپ سادات, کہ اگر اتنی بڑی باتیں آپ کر گئے, اتنی بڑی باتیں کر گئے, اگر واقعی یہی سب کچھ ہو رہے ہیں تو آئیں پھر ساتھ دیں. ضرور سر, اس پیغام حق کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے سفر کریں. آپ جیسے لوگوں کا ہے کمی کیا کہیں, ہے ہی کوئی نہیں.
مجبوری ہے. بانیان جو صحیح بھی ہیں انہوں نے وہ دن منانا ہوتا ہے, وہ مجبور ہیں. جو بھی کاروباری آئے ہیں یا صحیح ہیں وہ انہوں نے دعوت دے کے وہ دن تو منانا ہی ہے. آپ اپنے علاوہ کوئی بندہ بتا دینا کہ جو اس میدان میں ہے کہ کمی کیا نظر ہی کوئی نہیں آتا. میں تو ان جوانوں کو اتارنا چاہتا ہوں. اللہ کرے سرکار. یہ مستقبل ہے ہمارا اور وہ میدان میں آئے, یہ کاروبار ختم ہو اور مولا کا خالصتاً ذکر ہو. بانیان بھی سنے خالصتاً, سننے والے بھی اشتہار دیکھ کے جاتے ہیں. وہ مجبوری ہوتی ہے بانیان کی بھی, اگر بندے نہ لکھے ہوں گے تو شاید مجمع نہیں ہے. بانیان کی مجبوری نہیں ہے, نفس کی مجبوری ہے. نفس کی مجبوری. یہ بھی یہ صحیح ہے, یہ جملہ صحیح ہے. باقی مولا مدد کرے. بانیان تو ایسے ایسے رہ گئے شاید کہ اکیلے بیٹھ کے سنتے تھے, ایک پڑھنا. یہ ایسے کا یقین ہوتا تھا مولا تو آئے ہیں. یہ بات ٹھیک ہے. یہ اپنی امن اپنی میں اور ناموری میں ہماری بھی غلطیاں ہیں کہ ہم ایک دوسرے میں مقابلے بازی میں کہ ہمارے پاس مجموعہ زیادہ ہے, مولا کی رضا کم سوچتے ہیں اور اپنے نام کا زیادہ سوچتے ہیں. یہ ہماری, اس میں ہمیں بھی شامل کر لیں. یہ میں نہیں کہتا کہ ہم نہیں شامل, سارے زیادہ اسی دوڑ میں لگے ہوئے کہ میرا نمبر زیادہ بن جائے, میرا زیادہ مجلس کی زیادہ مشہوری ہو جائے. مولا ہماری غلطیوں کو معاف کرے اور ہمیں اپنی اصلاح کرے. اپنی اصلاح سے بندہ شروع کرے نا. آپ کی دعا سے پہلے دعا قبول ہوگی. آپ کی اصلاح کے لیے تو مولا نے یہاں بھیجا. بے شک اصلاح ہے نا کہ آپ نے نیت کر لی کہ ایسا ہونا چاہیے. بے شک بادشاہ نے قبولیت فرمائی. اسی طرح ہوتا ہے نا. ہم تو محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں سارے فرقوں کے لیے, سارے انشاءاللہ. سید آپ شکریہ سید, آپ ہماری مدد کیجیے گا. مولا مولا ہم سب کی مدد الہی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء علیہ طیبین طاہرین المعصومین, خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود, حجت اللہ الموجود, رحمت دارین, المحیط بالمشرقین والمغربین, مدینۃ للمثقلین, سر الاسرار العلیہ, نور الانوار الجلیہ, معراج العقول, موصل الاصول, اب الوقت و مولا زمان, وارث قرآن, مظہر الایمان, کامل کفر و طغیان, دافع ظلم والعدوان, امامنا و امام الانس والجان, صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے. آج آپ سب کو اندازہ ہے دنوں کے ہیر پھیر کے حساب سے 9 ربیع الاول ہے, لیکن پوری قوم شیعہ الوداع کہہ بیٹھی ہے امام کو. جہاں بھی دیکھو 2-3 باتیں ہیں ابتدائی تمہیدی میں کر کے پھر میں واپس آتا ہوں مقصد پہ, پیغام پہ. 9 ربیع الاول کی مناسبت سے جناب مختار کا بھی تھوڑا سا تذکرہ پیش کروں گا, پھر سرکار انبیاء کا بھی. دنوں کے ہیر پھیر کے حساب سے شیعوں نے محرم کا چاند دیکھ کے رونا شروع کر دیا, اور وہ رونا 10 محرم کے بعد کم ہوا. کم کرتے 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 8 کو بالکل ہی مکمل ہو گیا. اب سارے خوشیاں منا رہے ہیں, جشن منا رہے ہیں. کس وجہ سے وہ بھی عرض کرتا ہوں. محرم کو الوداع کہہ رہے ہیں سب کہ جی خدا حافظ, ایام اضحیٰ خدا حافظ, محرم خدا حافظ. عقل والے لوگ کہتے ہیں جس کو خدا حافظ کیا جائے اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا. صاحبان عقل, صاحبان شعور کے. یہاں ایک عاشق نے قلم اٹھایا اور 2 مصروں میں میں ساری آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا, آپ تک بات پہنچ جائے گی. وہ کہتے ہیں امام عصر کریں گے یہ فیصلہ آ کر. میں بسم اللہ کروں, سمجھ گئے پہلے مصرے پہ ہی آپ نے غور فرما لیا. شاہ جی توجہ کریں, سونے سید توجہ کریں. وہاں بسم اللہ کروں, لکھوا دیں گے آپ. امام عصر کریں گے فیصلہ آ کر. امام عصر کریں گے, میں سے لکھوا لیجئے گا. امام عصر, توجہ کریں گے ذرا لطف اور آئے گا. امام عصر کریں گے. آپ ممبر پہ تو آئیں, بہت کچھ دوں گا آپ کو. ممبر پہ آئیں, ہمت کریں, ہر سید آئے ممبر پہ, پہلی ذمہ داری آپ کی ہے. امام عصر کریں گے فیصلہ آ کر. بڑا خوبصورت فیصلہ ہے منتظر سے کرنا, بادشاہ نے ہے, ہمارا کام نہیں فیصلہ کرنا. امام عصر کریں گے
یہ فیصلہ آ کر غم حسین کو کب الوداع کہا جائے؟ آپ کے کیا وہی غم ان کا ہے، فیصلہ بھی تو وہی کریں گے. ہم کون ہوتے ہیں یہ فیصلہ کرنے والے؟ یہ فیصلہ کیونکہ ویسے بھی اللہ نے فیصلے بھی قائم پہ چھوڑے ہیں، محمد نے فیصلے بھی قائم پہ چھوڑے ہیں، تیرے علی پاک نے فیصلے بھی قائم پہ چھوڑے ہیں، تیرے بادشاہ نے تھوڑا سا مظاہرہ عدل کیا ہے، امیر المومنین نے تھوڑا سا. کتاب بھی شاید مارکیٹ میں دیکھی ہو آپ نے، علی کے فیصلے، مارکیٹ میں ہے کتاب. تھوڑے سے فیصلے کیے ہیں، زیادہ نہیں پسند فرمائے. کسی نے پوچھا تھا آقا خیر سے فیصلے کے لیے مسند پہ بیٹھ گئے تو کریں فیصلے. فرمایا نہیں، یہ ٹریلر دکھا رہا ہوں، فیصلے میرا قائم کرے گا، میرا لخت جگر کرے گا، میرا دل بند کرے گا، میرا فرزند کرے گا. کسی معصوم نے فیصلے نہیں کیے، خیر سے رکھے سب نے پینڈنگ قائم کے لیے. اگر سارے فیصلے کائنات کے فیصلے قائم کے لیے پینڈنگ رکھے ہیں تو الوداع کا فیصلہ بھی بادشاہ پہ ہونا چاہیے، وہ جیسے پسند فرمائیں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے الوداع نہیں کہنا. اگر ہم نے الوداع کہنا بھی ہے تو سب سے پہلا کام ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اپنے گھر سے کالا علم اتارنا پڑے گا. الوداع تو پھر الوداع ہوتا ہے نا، نہیں میں عرض کر پایا. اگر الوداع کہنا ہے تو 9 ربیع الاول کے بعد اگلے محرم کی پہلی تک مجالس نہیں کروانی ہوگی. الوداع نہیں کہہ دیا، یہ مجالس کا جاری رہنا، یہ علم عباس کا کالے رنگ میں گھروں پہ لہراتے رہنا، یہ دلیل ہے کہ ابھی الوداع نہیں ہوئی. الوداع ضرور کہیں گے جب آقا پسند فرمائیں گے، ضرور انشاءاللہ. پھر الوداع کہیں گے، پھر استقبال نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. تو جی یہ تھوڑا سا تذکرہ اس کا جس کو کائنات جناب مختار کے نام سے اپنی والدہ کو وہ خود فرماتے ہیں کہ ہمیں خواب میں کوئی ہستی ملی اور انہوں نے فرمایا تیرا بیٹا آئے گا جس کا نام مختار ہے. یہ والدہ کو اشارہ پہلے ہوا تھا. کون مختار؟ جو امیر کائنات کی گود پہ بیٹھ کے کھیلتا تھا، یعنی یا علی اس کے سر پہ انگلی پھیرتے تھے. اب خود فیصلہ کرنا، ید اللہ جس کے سر پہ انگلی پھیرے وہ مختار کون ہوگا؟ وہ جناب مختار کون ہوگا؟ اچھا ایک اور عرض کرتا جاؤں، عرب کے سماج میں اپنی اولادوں کے نام تشبیہ دیتے تھے مضبوط چیزوں سے. یعنی نام رکھتے ہوئے کسی بچے کا نام رکھا، یعنی کسی کا نام زرغام رکھا، یعنی یہ ایک مضبوط طاقتور شیر جیسی علامت کا نام ہے. کسی کا نام یعنی لفظ اسد، شیر اس کا مطلب سمجھتے ہو، اسد اللہ بادشاہ کا جو لقب مطر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا شیر ہے، یعنی ان کے پاس بھی طاقت کم از کم تمہارے ذہنوں میں جو شیر کی طاقت ہے وہ علی کے پاس ہے، یعنی تشبیہات کے لیے. اور جناب مختار کا نام بھی عرب کے سماج میں بڑا سوچ سمجھ کے رکھا گیا، سقفی خاندان سے. لو جی ہستی کون تھے آپ خود فیصلہ کیجئے گا. مختار کا ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں گا. ابن زیاد کوفے کا خود ساختہ. لو جی بیٹھے، یا ور اس نے کہا اپنے بندوں کو سامنے بٹھا کے، جو ہم پیالہ ہمنے والا ہے نا، ان کو سامنے بٹھا کے کہتا ہے کہ میرا دل ہے میں جشن کروں، تو جشن کا رنگ دوبالا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا، ایک بیٹھا تھا کہ خوشامدی، خوشامدی بڑے ہوتے ہیں ٹکریل جن کو کہتے ہیں، جو ٹکر کھا کے خوشامد کرتے ہیں، وہ ٹکریل آگے بیٹھے. اس نے کہا ایک ہی حال ہے، ایک ہے وہ جن کو وہ بڑا چاہتے ہیں، تیری جیل میں ہے بند، گوشت اس کے جسم پہ نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. اگر تو اس کو نکال کے اور اس کو سب کے سامنے پہلے بے عزت کر اور پھر اس کو مار، پھر تیرا جشن کا رنگ دوبالا ہو جائے گا. کہا پکڑ کے لے آؤ. ہتھ کڑیاں لگا کے جناب مختار کو لے آئے.
جان مختار کھڑے ہیں، سامنے بدبخت بیٹھا ہے، آ کے کھڑے ہو گئے جس طرح بندہ کھڑا ہوتا ہے. وہ کسی نے کون ہی ماری، اوے امیر کو سلام نہیں کیا. سلام کا رواج ہے نا اسلام میں، کوئی بھی کسی کو ملتا ہے سلام 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 یا السلام علیکم. کہ امیر کو سلام نہیں کیا، کہ میرا امیر ہی نہیں تو. کہ میرا امیر ہی نہیں. اللہ اکبر. کہ میرا جو امیر ہے میرا اس پہ سلام ہے. وہیں یاور دربار میں یہ لکھتے ہیں کاتب، وہیں دربار میں پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی، مرد کی نہیں تھی، مستور کی تھی. کہ مختار آج سے تو امیر مختار ہے. آپ نے غور فرمایا یا نہیں؟ امیر یعنی مختاروں کا بھی امیر ہے. یہ پہلے مختار تھے، فرمایا امیر مختار ہے. کاتب لکھتے ہیں مستور آواز ہے، خود لقب. اب یہ بڑے کریم ہیں، حسن کو بھی لقب امیر خود دیا، مختار کو بھی لقب امیر خود دیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، غور نہیں فرمایا آپ نے؟ کریم جو ہوئے، چاہے اپنے لخت جگر کو یا کسی کو لخت جگر بنا کے لقب عطا فرما دے. اچھا یہاں تاریخ کا ایک تھوڑا سا مغالطہ ہے. سرکار مختار کی ذات پہ بڑے لوگ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کرتے ہیں ان کے خلاف، یعنی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یوں کیا. آج میں ایک بہت بڑی دلیل پیش کرنے لگا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. آواز دے کے ابن زیاد کہتا ہے ہمیں مان، تو بڑا علی علی کرنے والا ہے، تو بڑا حسن حسن کرنے والا ہے، تو بڑا حسین حسین کرنے والا ہے، تو بڑا اس گھر کا نام جپتا ہے، ہمیں مان. کا ولایت قبول کر، تجھے مان لوں گا. انداز بڑا خوبصورت ہے، بڑا کمال ہے شاہ جی. کہا ہمیں مان، کا ولایت قبول کر، تجھے مان لوں گا. کہ یہ نہیں ہو سکتا، کہ وہ بھی نہیں ہو سکتا. دوات اس کے پاس بدبخت کے ساتھ رکھی ہے، جو کاتب بیٹھا لکھنے والا اس کے ساتھ. اس نے دوات اٹھائی اور ماری جناب مختار کو، ہونٹوں پہ آ کے لگی. مسکرا رہے ہیں کھڑے ہوئے. صرف ایک جملہ کہا اتنا مار جتنا برداشت بھی کر سکتا. شاہ بڑی بات ہے وشال، شاہ بڑی بات ہے جابر سلطان کے سامنے اتنی بڑی بات کر جانا، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے. کہ اتنا مار جتنا برداشت کر سکے. اوے بلاؤ جلاد کو. مسکرا رہے. وہ کسی نے کہا تیری موت بلا رہے تو مسکرا رہے. مختار کہتے ہیں یہ بے وقوف ہے. انہوں نے کہا تجھے مارنے پہ تولا جلاد آ گیا، تو کہتا ہے بے وقوف ہے. خوبصورت جملہ کہا. کہتا ہے سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. یہ زمین اپنے آپ کو آسمان میں بدلوا سکتی ہے، یہ آسمان اپنے آپ کو زمین میں تبدیل کروا سکتا ہے. سب کائنات الٹ ہو سکتی ہے، پھر سکتی ہے، چینج ہو سکتی ہے، مگر میرے علی کا فرمانا اچھا. ایک چھوٹی سی تحقیق کی ہے، اگر تھوڑی سی وارث کرتا جاؤں میں پھر لطف آئے گا آپ کو. آپ کو پتہ ہے کربلا میں یہ جو شہید ہیں، یہ جا کے صرف ایسا نہیں ہے کہ جنگ میں گئے تو اگلے نے مارا اور بس شہید ہو گئے، ایسا نہیں ہے. تیرا شہزادہ علی اکبر 28,000 ملعون فی النار کر کے شہید ہو گئے. پتہ ہے تجھے؟ پتہ ہے تجھے؟ 28,000. یہ آپ لوگوں کے لیے حیرانی ہوگی چونکہ کبھی علی اکبر کی جنگ سنی نہیں نا. آپ کے ذہنوں میں تو بس یہ علی اکبر بس گیا اور بس انہوں نے پکڑا اور بس انہوں نے ایسے کیا اور ایسے. 28,000 ملعون فی النار بسکر کی ہے. اور تجھے پتہ ہے بغیر تلوار کے، بغیر نیزے کے غازی نے 44,000 مارے. 44,000.
ओ भाई 11 मुहर्रम को तारीख बताती है बड़ी बड़ी इज्तमाई कब्रें खोदी इन मलूनों ने, बड़ी बड़ी। पिछले दिनों जब डेंगू का हमला बहुत तेज हुआ था, देखा है इंडिया में इधर उधर कैसे बंदे डाल रहे थे, पकड़ के डाला पकड़ के डाला, यानी इन्होंने भी ऐसे किया, इज्तमाई बड़ी बड़ी कब्र, बड़े फिन्नारे बरसकर हुए। सुनते हो 9 लाख आए, वो 9 लाख कहाँ गए? तेरे एक एक हुसैन के नासिर ने हजारों की तादाद में लाइन फिन्नारे वसकर किया। 44,000 लाइनों को तेरे किरदगार वफा ने, तेरे इमाम मजलूम ने कितने फिन्नार किए? हुसैन की जंग तो तूने कभी सुनी नहीं। हाँ शाह जी, पूरी तहकीक है। 2,10,000। हाँ हाँ हसन शाह 2,10,000। वही हो सकते किसी का ज़हन ये कह रहा हो शाह जी वड्डी वड्डियाँ छोड़ रहा है, और नहीं, हकीकत है। मक्तल की किताबें पढ़ो, ये हकीकतें हैं। 2,10,000 लाइन फिन्नारे व शकर तेरे इमाम मजलूम ने किया है। अभी तो मैंने 3 बताए हैं, तो घबरा गया है। यकीन जानिए बड़ी बड़ी बादशाहों ने खैर से जंग। अब ये बाकी जो बच्चे थे वे थोड़े बच्चे थे खबीस, कुछ को साथ ले गए, कुछ कूफा वापस चले गए, कुछ शाम चले गए। ये हजारों में बच्चे, लाखों वाले मर गए सारे। ऐसा नहीं है। क्यों कहते 72 जिंदाबाद, 72 जिंदाबाद, 72 जिंदाबाद? हाँ लो जी, सरकार जनाबे मुख्तार का मेरे मौला का फरमान गलत नहीं हो सकता। का बुलाओ जलाद को। जलाद जी तलवार लेके आया, कहा तू मुझे मार ही नहीं सकता। शाह जी कॉन्फिडेंस देखे भरे दरबार, कहा तू तो मुझे मार ही नहीं सकता। कहा मैं अभी आया। इब्न ज़ियाद कहो कि अभी आए। शाह जी इसने यूं तलवार की ना, कालीन पे अड़ी तलवार अड़ के इसके पेट में। वो जो मारने आया था खुद मर गया। आवाज देके कहता है दूसरा बोला, जल्दी कर दूसरे बोलाओ। दूसरे ने जल्दी जल्दी कहा, जल्दी दो तलवार। वही थी मैंने जिससे इसको मारना था, वो तो पहले मर गया, उसके अपने पेट में चली गई। जल्दी तलवार पकड़ी, दौड़ता हुआ आया, लगा ठुड्डा। दूसरा फिन्नार। कहते वाह यार, ये भी तो मैंने तलवार ही नहीं उठाई। यहां से गिनती शुरू। अभी तो मैंने गिनती शुरू हो गई, अभी तो तलवार ही नहीं उठाई। जब कहा ना गिनती शुरू हो गई, इब्न ज़ियाद आवाज दे के आ जाओ बेटा आ जाओ। इब्न ज़ियाद, कोई बाहर बैठा तो नहीं? इब्न ज़ियाद आवाज दे, तो मुझे मेरी तरफ रखना। इब्न ज़ियाद आवाज दे के कहते हैं गिनती विनती क्या है? क्या गिनती नहीं शुरू हुई? कहते पहले तू बच्चे ना मरवा, तू खुद उठ। हथकड़ियों में शादी जकड़ा हुआ है, जंजीरें लगी हुई हैं, आवाज दे। कहते तू खुद उठ, पराए बच्चे यतीम ना करवा, खुद उठ। कहते मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो मुझे बता ये गिनती क्या है? कहते मेरे मौला ने फरमाया था मुख्तार तो उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक 3,83,000 हुसैन का कातिल मारे ना। काबार अब तेरी खैर नहीं। अभी ये गुफ्तगू थी, शाह जी साहिब किताब लिखते हैं इतनी देर में ख़त आया, उसी वक्त एट द स्पॉट ख़त आया। इब्न ज़ियाद ने ख़त खोला, पढ़ा, पढ़ के कहता है इसे आज़ाद कर दो। थोड़ा सा ट्रेलर दिखा रहा हूँ, छुट्टी देता हूँ, जल्दी छुट्टी। अच्छा जी जीत गया, शक हार गया। भाई क्या बात है, आज सैयद बात ही यही होती रही है। यकीन, यकीन अपनी कमाल। हाँ है, हो तो अली की मोहब्बत पैदा यकीन करवाती है। लेकिन अब क्या करें, यकीन यहाँ दुकानों में ढूंढते हैं, बंदे दुकानदारों से मिलता है, कहीं नहीं भी मिलता। यकीन अंदर ही है लिखा। लो जी का आज़ाद करो। मुस्करा रहे, यकीन है, मुस्करा रहे, हंसते हंसते कहते हैं अच्छा
اپنی موت کو خود کھول رہا ہے. انداز بڑے کم ہیں. اپنی موت کو خود کھول رہا ہے. لو جی وقت نے پلٹا کھایا. پتہ چلا جناب مختار تخت پہ بیٹھ گئے. آواز دی پکڑو ابن سعد کو, تڑپا تڑپا کے ماروں گا. ایک ایک قاتل کو تڑپا تڑپا کے مارتے رہے. بار خیر وہ میں نہیں بیان کر سکتا, کہیں آپ کی کیفیت مصائب میں نہ چلی جائے. ایک چھوٹا سا جملہ اور اس کے بعد بات میں آگے چلا کے آپ کو اجازت دیتا ہوں. طبیعت گھبرا تو نہیں؟ اچھی بات ہے. اچھا بسم اللہ. اچھا 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 بیمار بھی بیٹھے انہوں نے مجبوری ہے نا. اچھا سرکار لنگر کی طرف مولا خیر کر سکتے انشاءاللہ. تو اللہ بھی یہاں قرآن میں سورہ توبہ میرے سامنے آ گئی. میرا دل ہے میں آیت آپ کے سامنے پیش کرتا جاؤں. اللہ کہتے ہیں برات ہے. میری طرف فارغ ہیں لوگ چھٹی ہو نہیں اینج پر چھٹی نہیں دینا اللہ تننے گا انہیں دیکھنا جی. برات ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے لیے جنہوں نے عہد کر کے توڑا ہے. یاور بڑی اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے, بہت اہم بات ہے. آپ کو پتہ ہے میں پچھلی نشستوں میں شاہ جی میں ان سے گفتگو کر رہا ہوں مسلسل ان آیات پہ جس میں اللہ نے ہم سب سے عہد لیا ہے. بار بار وہ کہہ رہے ہیں عہد پورا کرو, عہد پورا کرو, عہد پورا کرو, عہد پورا کرو. وہ تم نے عہد کیا تھا, وہ تم نے عہد کیا تھا, وہ تم نے. اسی پہ ہم سے گفتگو ہوتی رہی. گھر جا کے پڑھنا. اللہ کہتے ہیں برات ہے, دفع ہو جاؤ. وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے وہ دفع ہو جائے. وہ مشرک ہیں جنہوں نے عہد بھی کیے اور توڑے بھی ہیں. اچھا اگر نہیں ایک منٹ حاجی جی نثار جی جاگنا ذرا. اگر یہ آیت آپ کے اور میرے رسول کے اوپر اس وقت کے لیے اتری جب رسول تھا, اس وقت اگر لوگوں نے رسول سے عہد کیا اور رسول سے عہد توڑا وہ مشرک ہیں. اللہ کو ہم سب مل کے کہتے ہیں پروردگار ہم سب کے ہاتھ بندھے ہیں. یہ تو تھا ہی محمد کے دور کے لیے, ہمارے لیے کیوں رکھا ہے؟ اور رب سے عرض کرتے ہیں اور عرض کریں گے تو یہی جواب آئے گا قرآن رہتی دنیا تک. تو مطلب آج بھی جو ہم دیکھیں ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے کیا عہد کیا ہے؟ بسم اللہ. کنہوں نے فرمایا ولایت؟ کنہوں نے فرمایا؟ آپ نے فرمایا. آپ نے ٹھیک فرمایا ہے, لیکن ولایت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. خدا کی قسم نماز میں اگلے دن میں سکھی کی خطاب کر کے آیا. نماز میں ولایت پڑھنے کے بعد, نماز کا سلام پھیرنے کے بعد اگر ولایت نہیں تو پھر جھوٹ ہے, منافقت ہے. نماز میں تو کہہ دیا علی ولی اللہ, باہر علی ولی اللہ نہیں, بازار میں علی ولی اللہ نہیں, مومنوں کے ساتھ رویے میں علی ولی اللہ نہیں. حاجی جی ولایت کی حقیقت سمجھیں. اچھا مجھے یہ بتائیں جناب سلمان خوشبو ولایت ہے یا نہیں ہے؟ کبھی کسی تاریخ کی کمزور سے ضعیف کتاب میں مجھے دکھاؤ سلمان نے اعلان کیا ہو میں ولایتی, میں نے علی کی ولایت قبول کی. نہیں, دنیا کہتی تھی ولایتی. شاہ جی نوجوان بچوں کی ایک نظر ایک جملہ کرنے لگا ہوں, بڑا کمال ہے. کل میں ایک جگہ بیٹھا تھا, پرسوں کی بات ہے, میں بیٹھا تھا ایک دوست کے ہاں. سید صاحب ہمیں ملے تو بڑی خوبصورت بات کر گئے. میں چاہتا ہوں آپ سے شیئر کروں. میں سید کا نام بھی نہیں لوں گا, جگہ کہاں بیٹھا تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا. تو کہنے لگے میں چھوٹا سا تھا, مجھے مسجد میں کسی نے پوچھا آپ کی ذات کیا ہے. میں اپنے باپ کے پاس گیا, باپ سے پوچھا ذات کیا, انہوں نے کہا ماں سے پوچھ, ماں سے پوچھا ذات کیا, انہوں نے کہا دادی سے پوچھ. دادی کے پاس گیا کہ دادی تو بتا ہماری ذات کیا ہے. دادی نے ڈنڈا اٹھا لیا, کہا وہ یاد ہے جملہ آج تک, جوتا اٹھایا ڈنڈا, کہا خبردار ذات بتائی نہیں جاتی دکھائی جاتی ہے.
عمل کروں چاہے مختار پہ ہوں، اور آپ کو 2 جملے دعا کے دے کے آپ کو اجازت دو، وقت کافی ہو گیا، 10:15 ہو گئے، آپ بھی ٹائم سے پتہ نہیں چلتا ویسے وقت کا، جب تک گھڑی نہ دیکھو گھبرا تو نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی برات ہے ان مشرکوں، ان مشرکین جنہوں نے عہد کو توڑا۔ عہد توڑا، عہد توڑنا کیا ہے؟ جوان بچوں کے لیے، اے ویکھنا حاجی جاگ رہے، میں بسم اللہ کریں، تیرے سون دا ٹائم تے ساڈے جاگن دا ٹائم، کی کریے ہن تھوڑی دیر ہے جاگ پو تے پھر سو جائیں۔ توجہ جی، تسی میرے بل ویکھنا ہے، او دا تے میرا معاملہ ہے۔ لنگر رسیلہ اینا سی کھا کے باقی بندہ کہنا ہے میں تھوڑی دیر بھی سو جاواں۔ تہاڈیاں دھیاں بڑھاندیاں جو دعا پڑھ کے نے، پیاز کٹ دین دعا پڑھ کے، اٹا گندین دعا پڑھ کے، ہر دانے دانے تے دعا، سانو یقین نہ آوے تے ہور گلے، ورنہ تسی ناصراں دی خیر بھی منگدیاں نے۔ مولا جیڑا کھاوے او دے اندر جا کے ہل چل مچاوے، ہاں تے پھر وہ پہلی ہل چلتے رنگر مچا رہے ہیں۔ جاگ رہے جی، توجہ بات رہنا چاہے۔ اللہ کہتا ہے برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ اچھا بھی کو کیا کمال ہے جی، میں سرکار پہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ بادشاہ کی امر اور کریمی سے۔ اکثر جگہوں پہ اللہ اپنے ساتھ رسول کو خود شامل کر لیتا ہے رسول کی مرضی پوچھے بغیر۔ شاہ جی آپس کی بات ہے، میں کہیں پہ کوئی بات کرنی پڑے آپ جیسے بھائی کی یا پیر تصدق شاہ کے جیسے بھائی کی، تو میں کہہ سکتا ہوں بھئی میں اور تصدق شاہ بے فکر ہے، میں نے ان سے پوچھا بھی نہیں کیونکہ مجھے اس پہ مان ہے۔ میں جو کہوں گا یہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے بھائی، آپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہے اوکے ہو گیا۔ اس کا مطلب اللہ کو مان ہے یا محمد کو اللہ پہ مان ہے؟ کوئی تراز ہے؟ جب غور کرو گے تو یہ چیزیں بہت ساری سامنے آتی ہیں۔ کریں گے سرکار پہ گفتگو، کوشش کریں گے ربیع الثانی سرکار پہ گفتگو، محفلیں ہماری جتنی بھی ہوں گی بڑے بڑے اسرار ہیں، کرم سے کھلوانے کی کوشش کریں گے۔ توجہ کیجیے گا، اللہ اور اس کا رسول برات ہے ان مشرکین کے لیے جو عہد کو، عہد توڑنا کیا ہے یہ سنو ذرا، مختار کا اینڈ سنو اور چھٹی۔ عہد توڑنا کیا ہے؟ ہم اور آپ ایک عہد کر کے آئے ہیں اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ، اپنے پروردگار کے ساتھ، عمران شاہ جی اپنے خالق کے ساتھ، ہم سب ایک عہد کر کے آئے۔ کیوں آپ کون سی چیز آپ کو لے؟ میری پڑھائی نہیں لے کے آئی، آپ کو امام کی محبت لے کے آئے۔ پڑھنے والے تو کئی آتے ہیں کئی چلے جاتے ہیں، چلو میں نے ایک فیس نہیں لی اور چلو میں 2 باتیں کوئی اس طرح کی کر گیا، ان کی مانگی ہوئی توفیق سے آپ کو اچھا لگا، ورنہ آپ کو محبت امام لے کے آئی۔ میں محبت امام میں پڑھ رہا ہوں، یہ بیٹیاں آپ کے لیے محبت امام میں لنگر پکا کے بیٹھی ہیں۔ اصل جو مرکز ہے وہ محبت مولا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ محبت مولا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ لو جی محبت پہ بھی بات کروں گا سید کے ہاں، یہ بھی بڑا دیکھو کتنی دیر کا خطاب ہوتا ہے، یہ دیکھتے ہیں، خیر ہوگی انشاءاللہ۔ محبت بڑی ضروری ہے، کیوں؟ وہ اس کی محبت کی وہ قسمیں کھاتا ہے۔ کریں گے کریں گے جی عہد توڑتے ہیں۔ عہد توڑنا کیا ہے؟ بات رہنا، تھک تو نہیں گئے؟ عہد توڑنا کیا ہے؟ ہم اور آپ رات کو توسل کر کے امام سے پوچھئے گا، توسل نہیں کر سکتے اندر کے نفس کو سلا کے ضمیر کو جگا کے پوچھئے گا، ضرور پوچھئے گا۔ آپ اور میں عہد کر کے آئے ہیں ہر دور میں، ہر ذی روح، ہر دور میں، ہر دور کی حجت کو ہر لمحے لبیک کہے گا۔ یہ ہمارا ایک عہد ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اپنی حجت کو بھولے گا نہیں، یہ ہمارا عہد ہے۔ بھولنے کا مطلب یہ ہے، میں وشال کے ساتھ گفتگو کرنا شروع کر بیٹھا، گفتگو کرتے کرتے میں سیاست چھیڑ بیٹھا، شاہ جی آج کل فلاں سیاسی لیڈر یہ کر رہے ہیں، میں نے ایک لمحے کے لیے عہد توڑ دیا، اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا، آپ تیری مرضی۔ اللہ اکبر۔ میں بیٹھے بیٹھے مولا کی باتیں کرتے کرتے میں عورتوں کو ڈسکس کرنے لگ گیا، میں عہد توڑ بیٹھا۔ بیٹھے بیٹھے میں کوٹھیوں کاروں پہ ڈسکس کرنے لگ گیا، میں عہد توڑ بیٹھا۔
بیٹھے بیٹھے میں نے اس کا گلا اس کی غیبت شروع کر دی. میں عہد توڑ بیٹھا کیونکہ میرے پاس حسن شاہ ہر لمحہ قیمتی ہے, ہر لمحہ قیمتی ہے, لمحہ لمحہ سانس سانس قیمتی ہے, ہر سانس کا میں نے عہد کیا ہے. اشارہ دینا تھا میں دے گیا, باقی تیری مرضی ہے جس انداز سے لے. لو جی کہا آزاد کر دو, چھٹی ہے جی, کہا آزاد کر دو. کہا ویسے عجیب بندہ ہے تو, اپنی موت کو آزاد کرتا ہے. عجیب بندہ ہے, کیا شاہ جی کمال ہے نا, کمال ہے. لو جی وقت نے پاسا پلٹا, اس جگہ بیٹھے جناب مختار جہاں بدبخت خود ساختہ بیٹھا تھا, اب خدا ساختہ نے جگہ لے لی. سرکار تشریف فرما ہو گئے. لو جی ٹھنڈا جگر کر رہے ہیں, فلانے کو پکڑو مار دے. کہا نہیں نہیں نہیں, تڑپا تڑپا کے, تڑپا تڑپا کے, تڑپا تڑپا کے. کسی نے پوچھا مختار کیا بدلہ تو نے اتنا لے لیا؟ میں آخری بات مکمل آج کی نشست کی کرنے سے پہلے ایک جملہ ہے بہت ضروری ہے. تو نے بدلہ لے لیا, اب تو بس قیامت کے دن اللہ تو نہیں لے گا. کہا تمہیں کس نے کہا؟ کہا تو نے بدلہ نہیں لے لیا. کہا یہ میرا انتقام خفی ہے, بہت ضروری ہے تو اس تک پیغام پہنچانا. یہ میری طرف سے انتقام خفی ہے, انتقام جلی جلی کا نمائندہ نہیں ہے. انتقام خفی ہے. قبلہ کیسے؟ کہا تو نے ابن زیاد کو فلانے کو تو نے حرمل کو مار نہیں دیا. کہا میں نے تو ایک دفعہ مارا ہے. وہ تو کئی دفعہ اٹھوائے گا پھر مارے گا, پھر اٹھوائے گا پھر مارے گا. مختار کا بھی مختار ہے. بسم اللہ. لو جی وقت نے پاسا پلٹا, سرکار ابن زیاد کا سر لے کے آئے. اس نے وہی تشت منگوایا, اسی تشت میں اس ملون کا سر رکھا. جوتی اپنی, اب میری پاؤں باپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا, نیچے سے ہل رہا ہے, ایسے جوتی پہن کے بیٹھے, اس کے سر کو یوں مروڑتا ہے, رگڑتا ہے اپنی جوتی سے. کہتے سنا حسین کی دشمنی کا مزہ آیا؟ صحیح یاور لطف لیجئے گا. یوں جھٹکا مارا پاؤں کو. کہتا اوے نوکر کو, کہتے جلدی جوتا دھو لا. آپ کی کیا بات؟ کہا جوتا دھو لا. ہائے ہائے ہائے. کہا غسل دے اس کو. کہا کیوں؟ کہا نجس ہو گیا. یہ تھا تھوڑا سا تذکرہ جناب مختار کا. دل تو چاہ رہے ہیں جناب مختار کا خطبہ سناؤ, بہت کم ہے لیکن نہیں, تھک گیا ہو اتنا ہے دل تھوڑا سا. لو جی تخت پہ جب بیٹھے ہیں سرکار, سرکار ہائے ہائے ہائے. لو جی تیرے یا علی دا ایک فرمان سنے جاواں تے پھر خطبہ سننے لطف ہی تینوں آوے. سرکار تسی آ جانا ہے ایتھے, جیڑا اکھ میٹے, جیڑا جمائی لوے, او دا ذمہ تسی چکو, تے خطبہ تانوں میں سناواں گا. لو جی توجہ تو ہے. امیر کائنات مختار کو ایک جملہ فرمایا, تاریخ نے اپنی خوبصورت لحاف میں لپیٹ لیا. یاور مختار کو کہتے ہیں کائنات کا عاقل یا عاقلوں کا مالک. علی پاک اسبغ بن نباتہ روایت کرتا ہے, مختار کو سامنے رکھ کے یا علی فرماتے ہیں عقل والے, یا عاقل, اے عقل والے, اے صاحب عقل. جن کو یا علی کہیں کہیں کو آکھے نہیں مولا نے, کنوں کیا ہے, سارے تو جاہل سن, کنوں کیا ہے. لو جی جناب مختار بیٹھے,
اب یہاں خطبے کا آغاز ہے، تھوڑا سا جی سید ڈیو میں بسم اللہ 1000 دفعہ جتنی دفعہ کہو کہ آپ کے لیے یہ سب کچھ ہے، تھوڑا جتنا بلا آغاز بے سے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے کہتے ہیں حمد ہے اس ذات کی جس نے اپنے ولی سے مدد کا وعدہ کیا، جنہوں 3,83,000 کا جملہ یاد ہے، آگے کہنا وہ وعدہ آ گیا اور وہ امر ہو چکا، کیا؟ وہ جس نے بہتان باندھا، اے لوگو ہمارے لیے علم بنا دیا گیا، اپنی موجد بیٹھیں، علم بنا دیا، ہمارے لیے مدت مقرر کر دی گئی اور ہم سے کہا گیا کہ علم بلند رکھنا، گہرائی میں بڑی بڑی، ہاں ہم سے کہا گیا علم بلند رکھنا، جھکنے نہ دینا، ہم نے بلانے والے کی دعوت سن لی، ہم نے امت کے نگہبان کا فرمان مان لیا، بڑی گہرا گل ہے جی، ایک ایک بات تشریح طلب ہے، ہم نے سرکار مختار تھے تو اکیلے، یہ ہم کیا فرما دیتے، میں نے فرمایا ہم نے اے سرکار ہم نے آگے فرماتے ہیں لعنت ہے اس پر جس نے بغاوت کی، لعنت ہے اس پر جس نے سرکشی کی، لعنت ہے اس پر جس نے انکار کیا، لعنت ہے اس پر جس نے بےہودہ بات کی، لعنت ہے اس پر جس نے جھٹلایا، لعنت ہے اس پر جس نے منہ موڑا، گہریاں گلیں تسی تھکے ہوئے ہو یار، نہیں یار، ایک لعنت، 2 لعنت، 3 لعنت، 4 لعنت، 5 لعنت، 5 لعنتاں کیتے ہیں شاہ جی، بس تھوڑا جا ہوا انہاں اللہ پورا ہو گیا اور انہاں دا ہوگا۔ او اللہ کے بندو، او ہدایت والی بیعت کی طرف اور اس شرط پر بیعت کرو، ہدایت والی بیعت، بغیر ہدایت بھی بیعت ہوتی ہے، آل محمد کے دشمنوں سے جہاد کرو، صحیح جی، یقین کرو رجت دا ٹریلر ہی بے شاہ جی، رجت کا ٹریلر ہے، جہاد کرو جو آل مصطفیٰ کے ناتواں لوگ ہیں ان کی حفاظت کرو، خطبہ دے رہے ہیں، آگے کہتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو بند چھت بنایا، جس نے زمین میں وادیاں اور راستے پھیلائے، تم نے علی اور اولاد علی کی بیعت کے بعد اس سے بڑی ہدایت والی بیعت نہیں کی ہوگی، میں ملک گیری کرنے نہیں آیا، صرف خون آل محمد کا بدلہ لینے آیا ہوں، اگے شاہ جی جملے بڑے کمال فریش ذہن ہون کے پھر چھوڑا ہوں، شاہ جی قسمیں کھا گئے، یاور قسمیں کھا گئے، اتنی بڑی بڑی قسمیں، کہتا ہے میں تخت ہی نہیں اتروں گا جب تک ان ملونوں کے میں کیمیں بنا کے، انتقام کی آگ تو یوں بھڑک رہی تھی نا، ایمان سے بتاؤ ہمارے دلوں میں بھی انتقام خون حسین، مختار سنانے کا واحد مقصد یہی تھا اور خطبہ سنانے کا بھی واحد مقصد یہی تھا، تیرے اندر بھی انتقام کی آگ جلے، مگر انتظار جب تجھے وہ موقع دے اور تجھے کہا جائے اب جتنا دل ہے ان کو پھڑکا، پھر اٹھا، پھر پھڑکا، پھر اٹھا، پھر پھڑکا، انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے،
سب سے پہلے ہم سب کو ایک ہونا ہے، کدورتیں نفرتیں مٹانی ہیں، ان میں کچھ نہیں رکھا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانا یہ تمہاری اور میری زندگی کا مقصد نہیں ہے، ورنہ ہم سب اس وعدہ کی وعدہ خلافی کریں۔ چھوڑ دیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی۔ جس کو نیچا دکھانا ہے وہ وہی ہے جو اونچے کی طرف نگاہ نہیں کرنے دیتا، جو نیچوں کو ہی دکھاتا رہتا ہے۔ اب 2 مصرے ہیں اور اس کے بعد اجازت ہے کہ دلوں میں بغض فطرت حسد رکھ کر، دلوں میں بغض، اس کو تھوڑا سا بدل دیتے ہیں، اس نے فطرت لکھا ہم نفرت لکھ لیتے ہیں۔ دلوں میں بغض نفرت حسد رکھ کر لوگ دعاؤں میں اثر تلاش کرتے ہیں، چاہے دعا امام زمانہ ہو، جاؤ پیغام ہے سنبھالنا، چاہے وہ دعا امام زمانہ کے ظہور کی ہو، چاہے اپنے لیے ہو چاہے کسی کے لیے ہو، لوگ دلوں میں بغض نفرت حسد رکھ کر دعاؤں میں اثر تلاش کرتے ہیں، جو ممکن ہی نہیں۔